السلام علیکم. میں مریم نواز سے کہتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کے والد نواز شریف کو ثبوتوں کے ساتھ خط بھیجتا تھا، نواز شریف کے نام بھیجتا تھا، وہ خط آج بھی وزیر اعظم ہاؤس پڑے ہوئے ہیں، اور ایک آدھ خط میں نے ریونڈ بھی بھیجا تھا، اور ایک خط ابھی آپ کو ریونڈ بھیجا تھا، آپ نے اس کا مجھے جواب بھی دیا. تو نواز شریف نے ابھی جو سوشل میڈیا پہ اپنے ورکروں سے خطاب کیا، تو دیکھیں پاکستان ایک ریاست ہے، ریاست کے سارے پرزے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہو سکتے ہیں ریاست کے پرزے میں کوئی ایک آدھ آپ سے ملا ہو، مگر میری بات یہ لکھ لیں، جس طرح میں نواز شریف کو کہتا تھا بار بار، آپ کی کامیابی اور آپ کی ناکامی لاہور جلسہ طے کرے گا. اگر آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، جن لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا ہے، اگر وہ بندے لائے تو جلسہ تھوڑا بہت کامیاب ہو جائے گا. مگر میری بات لکھ لیں، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، آپ کے کونسلر، آپ کے دوسرے جو لوگ جنہوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ بندے نہیں لائیں گے. وہ بندے اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ آپ لوگ کے بیانیہ جو ہے پاک فوج کے خلاف ہے، ججوں کے خلاف ہے. تو کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر جنہوں نے مال لوٹا ہے وہ آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اوپر اوپر یہ ہوں گے، اندر اندر یہ آپ کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہیں. میں ایسے کافی لوگوں کو جانتا ہوں. میں آپ لوگ کے گڑھ، لاہور، گوالمنڈی کے علاقے کو جانتا ہوں، جو آپ لوگ کا گڑھ تھا جہاں سے نواز شریف ابھرا. اب یہ کون سا بیانیہ ہے کہ بھائی فوج کو برا بلا کے ہو، فوج کے سربراہ کو برا بلا کے ہو، ڈی جی آئی، ایس آئی کو برا بلا کے ہو، یا عدلیہ کو برا بلا کے ہو؟ یہ کون سا بیانیہ ہے؟ جہاں تک آپ بولتے ہو کہ بھائی الیکشن جو ہے وہ صاف ہونے چاہیے، بھائی جو پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سب میں جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے. اب یہ 2018 میں بولتے ہیں کہ کسی نے رپورٹ دی ہے کہ سب سے اچھے الیکشن یہ ہوئے. تو جس ٹائم آپ الیکشن کو وہ کرتے تھے تو وہ صحیح تھا، اس ٹائم آپ کو ادارے اچھے لگتے تھے، آج آپ کو ادارے برے لگتے ہیں. پھر سپریم کورٹ نے 7 سال بعد آپ کو اپیل کا اختیار دیا تھا. یہ کون سے قانون میں لکھا ہے 1 مہینے کے بعد اپیل کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بھی تو آپ بولو نا. یہ تو اب ان اداروں کو چاہیے، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ بھائی وہ آپ کو کیس نکالے، جس نے ان کو 7 سال بعد وہ اختیار دیا اس کو بھی پکڑے. پھر دیکھیں آئین میں تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا کوئی. آپ کے لیے اسپیشلی آئین میں تبدیلی کی اور آپ تیسری دفعہ بھی وزیر اعظم بن گئے. اس ٹائم پھر ادارے صحیح ہیں، فوج بھی صحیح ہے، آرمی چیف بھی صحیح ہے، عدلیہ بھی صحیح ہے. اس ٹائم بیچاری بے نظیر مجرم تھی، زرداری مجرم تھا، اس ٹائم تو یہ مجرم تھے. اس ٹائم دوسرے لوگوں کو بھی آپ نے برا بلا کہا. اب یہ دوسرے لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ پی ڈی ایم والوں کو، کہ بھائی اس ٹائم یہ آپ لوگ کو استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جو ہم لاہور جلسے میں جا رہے ہیں، بیانیہ تو جو ہے نواز شریف کا ہے. بیانیہ کیا ہے؟ ان کو حکومت مل جائے، سارے یہ ووٹ کی عزت بھی باڑھ میں جائے، پھر سب کچھ باڑھ میں جائے. میں بتاتا ہوں کہ کتنے قتل و غارت جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہوئے. میں بتاتا ہوں، پہلے بندے سے کام لیتے تھے، بعد میں بندے کو اڑا دیتے تھے. میں قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں،
میں جوہر ٹاؤن سے جا رہا تھا، پتہ نہیں کون سا موڑ آتا ہے ٹوکر نیاز بیگ سے پہلے، ادھر میں پیدل جاتا تھا، آگے ٹوکر بیگ کو راستہ نہیں نکلتا، ادھر ایک ایسے مثلا جو ہے بندے کو لایا گیا اور بندے کو آگے کیا، مجھے اس ٹائم یہ سمجھ نہیں تھی، اور بعد میں اب یہ جو میں اخبار پڑھتا ہوں کہ بھئی یہ اتنے سارے ٹھوک دیے، اتنے ٹھوک دیے، تو بھئی یہ آپ لوگوں سے کام لیتے ہو، بعد میں ٹھوک دیتے ہو، یہ تو ریکارڈ ہے، پاکستان کے پاس ریکارڈ ہے، ریاست کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کے ابو کو، آپ کے باپ کو مشورے دیتا تھا اور میرا کہنا اس نے نہیں مانا تھا، کیونکہ میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، میرے کہنا کہاں مانیں گے وہ؟ تو یہ جو اس کے نواز شریف کو جو مسکے لگاتے تھے، اور مسکے میں ایک لفظ ایسے اگر بولوں، یہ ایسے یہ اٹھاتے تھے، یہ مسکے باز نواز شریف کے ایسے اٹھاتے تھے، تو یہ مروا کے چھوڑیں گے نواز شریف کو، میں نے بولا، اور مروا کے چھوڑ دیا۔ اب مریم نواز کو میں یہ کہتا ہوں، ابھی ریسنٹلی آپ کا خط بھی میرے پاس آیا، میں جو خط لکھا تھا، میں نے آپ لوگ کہا تھا کہ بھائی اپنے حدود میں رہیں، آپ نے مجھے اس خط کا جواب دیا، مہربانی آپ کی۔ کاپی بلاول کو بھی میں نے دی تھی، اب بلاول کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا واللہ عالم۔ تو آپ فی الحال جو ہے لاہور کا جلسہ ملتوی کر دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس ٹائم ملک میں کرونا ہے، ہم لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، کرونا پھیل جائے گا، ہمارے عوام مریں گے، اور ہم فی الحال جو ہے یہ جلسے جلوس کچھ عرصے کے لیے ختم کرتے ہیں۔ آپ ٹائم مت دیں، بے شک یہ نہیں کہے کہ 2 مہینے 3 مہینے، آپ بولیں کچھ عرصے کے لیے۔ اب کچھ عرصہ 10 دن بھی ہو سکتا ہے، کچھ عرصہ مہینہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ عرصہ 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ماحول سازگار ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے یا نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، اس کے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں، کوئی شخص نہیں کھڑا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کا چچو شہباز شریف بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ بھائی یہاں مثلاً آپ کے آنکھوں کے سامنے بھائی جو ہے بیچارہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے، دوسرا بھائی نکالتا نہیں۔ یہ غریب بیچارے بھاگتے ہیں، ان بیچاروں کو تو بھائی اب روٹی کی پڑی ہوئی ہے، مہنگائی نے مارا ہوا ہے۔ دوسرا میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کے جلسے کو بالکل نہ روکا جائے، یا تو اگر آپ روکتے ہو، وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لاٹ کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس نے بولا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ لائن ہے، اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا، پھر آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ ملتان میں آپ نے کہا تھا کہ جلسہ نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، جلسہ ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے پھر قانون کی پاسداری نہیں ہوتی۔ قانون کی پاسداری یہ ہے کہ گورنمنٹ اب غلط بولے یا صحیح بولے، اگر کوئی بات گورنمنٹ کہہ دے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ایک بہت بڑے کا اس کا قول ہے، میری کتاب میں صفحہ نمبر اب نکالوں تو، اور اسی طرح پی ڈی ایم کے لیے بھی یہی فائدہ ہے کہ مثلا یہ لوگ تو ویسی مہنگائی سے بیزار ہیں، آپ لوگوں یہ بیانیہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ جب لوگ خود باہر نکلیں گے اس ٹائم پھر آپ لوگ آ جانا میدان میں۔ فی الحال آپ بالکل کینسل کریں، یہ دیکھیں میرا مشورہ دیکھ لیں، میں دیتا ہوں مشورہ، میں سچے دل سے دیتا ہوں، کوئی میرے میں فریب دھوکہ نہیں ہے۔ کل اگر آپ گورنمنٹ میں ہو گئے، میں آپ لوگ کے لیے بولوں گا، ہاں جیسے ابھی عمران خان کی باتیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میں نے بولا کہ بھائی فلاں پی ٹی آئی والے کو اندر کر دو، یا وہ پی ٹی آئی والے کو ہٹا دو۔ اب وہ عمران خان کی پارٹی میں ایک گل صاحب ہے، وہ بہت پیارا بولتے ہیں، بہت دمنگ بندہ ہے، عمران خان کو ایسے بندے کو آگے لانا چاہیے، وہ اس کو بولنے کا طریقہ بھی آتا ہے، وہ مثلا کہاں پیچ لگنا ہے وہاں پیچ لگاتا ہے، کہاں بورڈ لگنا ہے وہاں بورڈ لگاتا ہے، وہ ٹی وی پہ آتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی نالج بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، اور نالج کے علاوہ اس کا جو دماغ ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے۔
یہ باقی تو دو چار جو ایسے پی ٹی آئی کے ایسے بیکار لوگ ہیں، پہلے تو جو ہے 2 منٹ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، اسی بات کو گھماتے ہیں۔ اور یہ اینکر حضرات کو بھی جو ہے نا ایسے بندوں کو نہ بلانا چاہیے۔ جب آپ پوچھ رہے ہو کہ بھائی ABCD کی کتاب کہاں سے ملے گی، ان کو بتا دینا چاہیے کہ فلانے بک سٹال سے ملے گی، یہ جواب ہونا چاہیے۔ یہ کیا وہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا، نون لیگ نے یہ کیا، پی ٹی آئی نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ کوئی جواب ہے؟ تو میرا مشورہ ہے مریم نواز کو اور پی ڈی ایم کو فی الحال جلسہ فوری طور پہ ملتوی کریں۔ آپ نہیں کرتے تو جو آپ کو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار بھی آپ ہو، اور جو قوم کو نقصان ہوگا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہو گے۔ اور حکومت سے میں کہتا ہوں کہ ان کو جلسہ بالکل آپ نہ روکیں، کیونکہ جلسہ روکنے سے یہ جلسہ اور بڑھے گا۔ تو جہاں تک میرا تجزیہ ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے، اگر آئے بھی تو مثلاً جو ہے وہ یہ ٹرکوں میں بھر کے لائیں گے، مگر اتنا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا جتنی ان کی توقع ہے۔ اب مینار پاکستان بڑھتا ہے یا مینار پاکستان کا 1/4 بڑھتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ السلام علیکم۔